رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحیض الدماء المختصۃ بالنساء ثلاثۃ حیض و استحاضۃ و نفاس فالحیض هو دم ینفضہ رحم امرأة بالغة اے بنت 9 سنین لا دائم بها ولم تبلغ الایاس۔ آج آپ باب سے ہی سمجھ گئے کہ کون سے مسائل بیان ہونے والے ہیں۔ یہ باب الحیض ہے، ظاہر سی بات ہے حیض کے متعلق ہی بحث ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ کتاب الطہارت پڑھ چکے، اس کے بعد اب باب الحیض، چونکہ کتاب الطہارت میں مرد و عورت سب کے مسائل تھے اس لیے اس کو مقدم کیا، اور یہ باب محترمہ لوگوں کے ساتھ مختص ہے اسی لیے اس کو بعد میں بیان کیا۔ حیض، نفاس، استحاضہ 3 چیز ہے۔ میرے خیال سے آپ اس سے پہلے فقہ کی کئی کتاب پڑھ چکے ہیں تو اس کی تعریفات اور ان کے احکام آپ کو معلوم ہے، پھر بھی میں سرسری طور پر ایک مرتبہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ حیض وہ خون جو بالغہ عورت کے رحم سے نکلے، جو بیماری کی وجہ سے نہ ہو، بچے کی ولادت کی وجہ سے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حیض، ہے نا۔ اور استحاضہ یہ بیماری کا خون ہے، اور نفاس یہ بچے کی ولادت کے بعد کا خون ہے۔ اس کی مدت کیا ہے؟ حیض کے اقل مدت اور اکثر مدت کے بارے میں چاروں ائمہ کرام کے مختلف مذہب ہیں۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ عدت کے معاملے میں حیض کی اقل مدت 3 دن ہے۔ الگ الگ بات ہے، عدت گزارنی ہو عورت کو تو حیض کی اقل مدت 3 دن ہے، اور نماز، روزے اور وطی کے معاملہ میں 1 قطرہ تک ہے۔ نماز، روزے اور وطی کے معاملے میں 1 قطرہ تک ہے۔ کسی کو 1 قطرہ بھی آ کر کے رک گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حیض سے پاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر 1 قطرہ خون آ کر رک جائے تو حیض ختم، اور طہر کی کوئی مدت نہیں امام مالک کے یہاں، ٹھیک ہے، طہر کی کوئی مدت نہیں۔ اور حنبلی حضرات کا مذہب مختار یہ ہے کہ اقل حیض کی کوئی مدت نہیں، اقل حیض کی کوئی مدت نہیں، البتہ اقل طہر کی مدت 13 دن ہے۔ یہ حنبلی حضرات کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اقل حیض کی مدت 1 دن اور اقل طہر کی مدت 15 دن ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں حیض کی اقل مدت 3 دن اور 3 راتیں، اور اقل طہر کی مدت 15 دن ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا 3 دن سے کم اگر حیض آئے تو ہم احناف کے یہاں وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے۔ نس میں کچھ پرابلم، نس میں کچھ پریشانی آ جانے کی وجہ سے رحم سے وہ خون نکلتا ہے، اس کو بیماری کا خون کہتے ہیں، اسی کو استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض کا حکم یہ کہ حالت حیض میں نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، البتہ روزہ کی قضا الگ مہینوں میں ادا کرے گی اور نماز معاف ہے نا۔ اچھا، حیض کی اقل مدت کم سے کم 3 دن اور اکثر مدت کم سے کم 10 دن ہم احناف کی یہاں، لہذا 3 دن سے کم ہو تو وہ حیض نہیں، 10 دن سے زیادہ ہو تو پھر اس کے الگ مسائل ہیں۔
ایام عادت کی طرف لوٹے گی، انشاءاللہ اب آگے پڑھیں گے۔ اور نفاس کی اقل مدت کچھ نہیں، اکثر مدت 40 دن، جی زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اقل مدت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی کو 1 دن بھی آ کر کے رک سکتا ہے، 2 دن بھی، 10 دن بھی، 20 دن بھی۔ حیض اور نفاس کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، مگر روزوں کا قضا کرے گی اور نماز معاف ہے۔ آگے دیکھیے، اقل حیض جو محترمہ کے رحم سے نکلے بچہ دانی سے، بالغہ کے، بالغہ ہونے کی کم سے کم عمر 9 سال ہے، لہذا 9 سال سے کم عمر کی بچی کو اگر یہ خون نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ نفاس ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنی عمر کی عورت کو، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ سن ایاس کہتے ہیں، سن ایاس کو نہ پہنچے، مگر سن ایاس کس عمر کی عورت کو کہتے ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، ابھی آپ کتاب میں پڑھنے والے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، الدماء المختصۃ بالنساء ثلاثۃ، جو خون عورتوں کے ساتھ مختص ہے 3 طریقے سے ہے۔ عورتوں کے ساتھ جو خون مختص ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 حیض، نمبر 2 استحاضہ، نمبر 3 نفاس۔ فالحیض ہوا دم ینفض رحم امرأۃ، تو حیض وہ خون ہے جو ایسی عورت کے رحم سے نکلتا ہے جو کہ بالغہ ہو، جو کہ بالغہ، یا کہیے وہ خون جو بالغہ عورت کے رحم سے نکلتا ہے، یعنی 9 سال کی لڑکی۔ بالغہ کی تفسیر آئے کے ذریعے کی ہے، کم سے کم 9 سال، 9 سال سے کم کی بچی کے ذریعے رحم سے اگر خون نکلے تو وہ حیض نہیں ہے، لا دائم، بیماری کی وجہ سے نہ ہو، لا دائم بہا، بیماری کی وجہ سے نہ ہو، یعنی تندرست ہو، اس کی بعد خون نکلے۔ ولم تبلغ الایاس، اور سن ایاس کو نہ پہنچی ہو، ٹھیک ہے، بالغہ ہو، بالغہ سے پہلے اگر اس کے رحم سے خون نکلتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، بالغہ کی عمر کم سے کم 9 سال، اور سن ایاس کو نہ پہنچی ہو۔ سن ایاس کی طرف فالذی لا یکون من الرحم لیس بحیض، قیود کے فائدے دیکھیں، ینفض رحم امرأۃ ہے، لہذا جو خون رحم سے نہ نکلے وہ حیض نہیں۔ فالذی لا یکون من الرحم لیس بحیض، جو خون رحم سے نہ نکلے وہ حیض نہیں۔ وَقَذَا الَّذِي قَبْلَ سِنِّ الْبُلُوغِ اے 9 سنین، اور اسی طرح جو سن بلوغ سے پہلے آئے یعنی 9 سال سے پہلے، وہ بھی حیض نہیں۔ وَقَذَا مَا يَنْفَضُهُ الرَّحِمُ لِمَرَضٍ، اسی طرح جو خون رحم سے نکلے بیماری کے سبب، وہ بھی حیض نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، حیض کی تعریف میں بالغہ عورت کے رحم سے جو خون نکلے بیماری کی وجہ سے نہ ہو، بچے کی ولادت کی وجہ سے نہ ہو، عورت سن بلوغ کو نہ پہنچی ہو، وہ ہے حیض۔ اس کے علاوہ جو خون ہوگا وہ حیض نہیں ہوگا۔ فَإِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ كَانَ سَيْلَانُ الْبَعْدِ طَبِيعِيًّا فَكَانَ حَيْضًا وَسَيْلَانُ الْبَعْضِ بِسَبَبِ الْمَرْضِ فَلَا يَكُونُ حَيْضًا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ خون جس کو مرض کے سبب رحم نکال دے وہ بھی حیض نہیں۔ تو جو خون دوامی طور پر نکلے، مستمر ہو، دائم ہو، یعنی ہمیشہ خون نکلے، تو بعض کا سیلان طبعی ہوگا
تو وہ حیض ہے. تو بعض کا سیلان طبعی ہوگا تو وہ حیض ہوگا، اور بعض کا سیلان بسبب مرض ہوگا تو وہ حیض نہ ہوگا. کیا مطلب؟ یہاں پر بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اختلاف زمانہ کے سبب حیض اور استحاضہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں متعلقہ عورت اپنی عادت کے لحاظ سے خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس مستمر و دائم خون میں کتنا حیض کا حصہ ہے. چنانچہ جتنا حیض کا ہوگا اس کے علاوہ تمام خون استحاضہ کا سمجھا جائے گا. استحاضہ کا خون وہی ہے جو مرض کے سبب سے جاری ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ اگر خون جاری ہے. اب جو عادت کے ایام ہیں حیض کے، وہ حیض کہلائیں گے. اس کے علاوہ جو ہوگا وہ استحاضہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی عادت کی طرف لوٹنے کی تفصیل آگے والے سبق میں آئے گا انشاءاللہ. وہ کما کہتے ہیں وَكَمَا قَيِّدُهُ بِعَدَمِ الدَّاءِ يَجِبُ أَن يُقَيِّدُهُ بِعَدَمِ الْوِلَادَةِ أَيْضًا احترازاً عن النفاس. جس طرح مصنف علی رحمہ نے عدم داء کے ساتھ اس کو مقید کیا ہے، نہیں کہا اوپر لا دائم بھی بیماری کی وجہ سے نہ ہو. تو کہتے ہیں جس طرح مصنف علی رحمہ نے حیض کو عدم داء کے ساتھ مقید کیا ہے، واجب ہے کہ عدم ولادت کے ساتھ بھی مقید کرتے. تو عدم ولادت کے ساتھ بھی مقید کرنا واجب تھا. احتراز عن النفاس، نفاس سے بچنے کے لیے. ایک اعتراض کہ مصنف رحمہ نے حیض کی تعریف میں کہا کہ وہ بیماری کی وجہ سے نہ ہو، کیونکہ جو بیماری کی وجہ سے خون ہوگا وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ ہوگا. تو مصنف رحمہ کو عدم ولادت کے ساتھ بھی مقید کرنا تھا، یعنی یہ کہنا تھا کہ وہ بچے کی ولادت کی وجہ، وہ خون بچہ کی ولادت کی وجہ سے نہ ہو، یہ قید لگانا تھا. چونکہ جو خون بچے کے ولادت کی وجہ سے ہوتا ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے، نفاس ہوتا ہے. تو نفاس سے بچنے کے لیے حیض کی تعریف میں عدم الولادت کی قید لگانا ضروری تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے نا کہ بیماری کی وجہ سے نہ ہو تو حیض ہے. تو یہ بھی کہنا تھا کہ بچے کی ولادت کی وجہ سے جو خون نہ ہو وہ حیض ہے، کیونکہ بچے کی ولادت کی وجہ سے جو خون ہوتا ہے وہ اس سے نفاس ہوتا ہے. تو نفاس سے بچنے کے لیے تعریف میں یہ قید بھی بڑھانی تھی. کہتے ہیں ثم الاصح، اب جواب دیکھیے، ان الحیض مؤقت الی سن الایاس. اچھا نہیں، اعتراض نفاس سے بچنے کے لیے. تو اس کا جواب کیا دیا؟ اس کے کئی جواب دیے ہیں، جن میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ نفاس کے خون کو بھی حیض کہا جاتا ہے. یہ نفاس کو بھی کبھی حیض کہہ دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں احادیث بکثرت وارد ہوئی ہیں. امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک مستقل باب لکھا ہے. اس لیے اگر حیض کی تعریف نفاس پر صادق آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مصنف رحمہ کا مقصد بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حیض سے ان کی مراد عام ہے، جو کہ نفاس کو بھی شامل ہے، لہذا وہ قید لگانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے قید نہیں بڑھایا ہے. ثم الاصح ان الحیض مؤقت الی سن الایاس. پھر زیادہ صحیح ہے کہ حیض سن ایاس تک موقت ہے، یعنی حیض کے لیے وقت متعین ہے، سن ایاس تک ہی ہوگا. سن ایاس کے بعد اگر عورت کو خون آتا ہے تو پھر وہ حیض نہیں ہے. زیادہ صحیح کا مطلب یہ کہ کچھ لوگوں کے یہاں سن ایاس کے بعد اگر خون آتا ہے تو وہ بھی حیض ہے، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ سن ایاس کے بعد جو خون آئے وہ حیض نہیں ہے.
اسی لیے اصح کہا ہے نا، اسی لیے اصح کی قید لگائی ہے، کیونکہ مذہب مختار اور زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ سن ایاز تک ہی حیض آتا ہے، سن ایاز کے بعد حیض نہیں آتا بلکہ وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ وَأَكْثَرُ الْمَشَائِخِ قَدَّرُوهُ ب60 سنة۔ اب سن ایاز کس کو کہتے ہیں، کس عمر کی عورت کو کہتے ہیں؟ تو اکثر مشائخ کرام نے 60 سال کے ساتھ اس کو مقدر کیا ہے، اکثر مشائخ کرام نے اس کو 60 سال کے ساتھ مقدر کیا، یعنی عورت جب 60 سال کی ہو جاتی ہے تو سن ایاس کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ مشائخ بخارا و خوارزم ب55 سنة، اور بخارا اور خوازن کے مشائخ کرام نے 55 سال کے ساتھ اس کو مقدر کیا ہے۔ اور آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ مفتاب قول یہی ہے، زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ عورت جب 55 سال کو پہنچ جاتی ہے تو سن ایاس کو پہنچ جاتی ہے، لہذا 55 سال سے پہلے عورت کو خون آئے، وہ بیماری کی وجہ سے نہ ہو، بچے کی ولادت کے بعد کا خون نہ ہو تو وہ خون حیض ہے، اور اگر 55 سال کے بعد یا 9 سال سے پہلے خون آتا ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ پوری بات ہو گئی ماشاءاللہ۔ فما رأت بعدها لا يكون حیضا فی ظاہر المذہب، تو جو خون اس کے بعد دیکھے، یعنی 55 سال کے بعد سن ایاس کے بعد، لا يكون حیضا فی ظاہر المذہب، تو وہ حیض نہیں ہوگا ظاہر مذہب میں، کیونکہ ظاہر مذہب یہی ہے کہ سن ایاس کے بعد اگر خون آتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے۔ ہاں ایک جماعت کا قول ہے کہ سن ایاس کے بعد بھی جو خون آتا ہے وہ حیض ہے اگر حیض کی مدت اس میں پائی جاتی ہو، لیکن زیادہ صحیح قول یہ کہ وہ حیض نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ والمختار انها ان رأت دما قویا کالاسود والاحمر القانی کان حیضا، مذہب مختار یہ کہ اگر عورت گاڑھے خون دیکھے، گاڑھے رنگ کا خون دیکھے، جیسے سیاہ کالا اور گاڑھے سرخ، کانا حیضن تو حیض ہوگا۔ مذہب مختار یہ سن ایاس کے بعد اگر عورت گاڑھا رنگ کا خون دیکھتی ہے، جیسے بالکل سیاہ رنگ کا، بالکل سرخ، تو وہ حیض ہوگا۔ وَيَبْطُلُ الْاعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ قَبْلَ التَّمَامِ وَبَعْدُهُ لَا، کیا کہتے ہیں؟ اور مطلقہ عورت جو مہینوں کے حساب سے عدت گزارتی ہے، اگر عدت کے مہینے پورے ہونے سے پہلے خون دیکھے تو مہینوں سے عدت کا شمار کرنا باطل ہو جائے گا۔ یہ مطلقہ عورت مہینوں کے حساب سے عدت گزارتی ہے، اگر عدت کے مہینے پورے ہونے سے پہلے خون دیکھے تو مہینوں سے عدت شمار کرنا باطل ہو جائے گا، اور اگر بعد دیکھے تو باطل نہیں ہوگا۔ وبعد اللہ، اور اس کے بعد نہیں، کیا مطلب؟ عورت کو طلاق دے دیا، عورت مہینوں کے حساب سے عدت شمار کر رہی تھی، وہ عائشہ تھی، سن ایاس کے بعد اس کو جا کے طلاق واقع ہوا، تو سن ایاس کے بعد چونکہ خون آتا نہیں حیض کا تو مہینے کے حساب سے عدت شمار کرے گی۔ اب وہ مہینے کے حساب سے عدت شمار کر رہی تھی کہ عدت مکمل ہونے سے پہلے ہی خون آ گیا، تو اب وہ کیا کرے گی؟
مہینوں کے حساب سے عدت شمار کرنا باطل، لہذا 3 حیض وہ عدت شمار کرے گی۔ اور اگر عدت مکمل ہونے کے بعد 3 مہینے پورے ہونے کے بعد خون آیا تو پھر مہینوں کے حساب سے عدت شمار کرنا باطل نہیں ہوگا۔ سمجھ شریف میں آئی؟ عورت جب سن ایاز کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی عدت 3 حیض نہیں ہوتی، چونکہ اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، تو عدت کا حساب مہینوں سے ہوتا ہے اور اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اب اگر وہ مہینوں کے حساب سے عدت گزارنے لگی پھر اس کا حیض لوٹ آئے، تو اگر حیض اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے آیا تو گزاری ہوئی عدت باطل ہوگی اور اسے پھر سے 3 حیضوں کے حساب سے عدت گزارنی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بات اب ظاہر ہو گئی کہ وہ حیض والی عورت ہے اور سن ایاز کو نہیں پہنچی ہے۔ البتہ اگر خون 3 ماہ کے بعد آیا تو عدت باطل نہیں ہوگی۔ اگر اس نے 3 ماہ کے بعد نئے شوہر قبول کر لیا تو یہ نکاح صحیح ہوگا۔ ہاں آئندہ اس کو حیضوں کے حساب سے عدت گزارنی ہوگی۔ یہ مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہے؟ وَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً أَوْ خُضْرَةً أَوْ تَرْبِيةً فَهِيَ اسْتِحَاضَةٌ، اور اگر اس نے زرد خون دیکھا، اس نے زرد خون دیکھا یا پھر خضرتاً پیلا رنگ دیکھا، آواز نہیں آ رہی برابر؟ ایسا عورت جو سن ایاز کو پہنچ گئی ہے، وَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً، اس نے زرد رنگ کا خون دیکھا، خضرتاً یا سبز رنگ کا خون دیکھا، تربیتاً یا مٹیالے رنگ کا خون دیکھا، فَهِيَ اسْتِحَاضَةٌ، تو وہ استحاضہ ہے۔ سن ایاز کے بعد زرد رنگ کا یا سبز رنگ کا یا مٹیالے رنگ کا خون دیکھتی ہے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ وَأَقَلُّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِهَا وَأَكْثَرُ 10، اور حیض کی اقل مدت 3 دن 3 راتیں ہیں، 72 گھنٹے مکمل، 72 گھنٹہ سے کچھ کم ہوا تو حیض نہیں۔ وَأَكْثَرُ 10، اور اس کی اکثر مدت 10 دن ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے پہلے سے جانتے ہیں۔ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَقَلُّ يَوْمًا وَأَكْثَرُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض کی اقل مدت 2 دن اور 3 دن کا اکثر حصہ۔ حیض کی مدت اقل مدت کیا ہے؟ 2 دن مکمل اور تیسرے دن کا اکثر حصہ۔ وعند الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اقل یوم ولیلۃ واکثر 15، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض کی اقل مدت 1 دن 1 رات اور اکثر مدت 15 دن، 15، اکثر مدت حیض کی کتنے ہے؟ 15 دن۔ وَنَحْنُ نَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام ولیالها واکثر 10 ایام، اور ہم دلیل پکڑتے ہیں نبی علیہ السلام کے قول سے کہ جاریہ، باکرہ اور سیبہ کی اقل حیض کی مدت 3 دن 3 راتیں ہیں اور اکثر مدت 10 دن ہے۔ لونڈی ہو، باندی ہو، باکرہ ہو، سیبہ ہو، شادی شدہ ہو چاہے کنواری ہو، اس کے لیے حیض کی اقل مدت 3 دن 3 راتیں ہیں مکمل 72 گھنٹے، وہ اکثر 10 ایام اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اتنا ہو گیا۔ ثم اعلم ان مبدأ الحیض من وقت خروج الدم الى الفرج الخارجی ووصول الدم الى الفرج الداخلی، فإذا لم يصل إلى الفرج الخارجي بحيلولة الكرسف لا تقطع الصلاة، فعند وضع الكرسف إنما يتحقق الخروج إذا وصل الدم إلى ما يحاذي الفرج الخارجي من الكرسف، فإذا أحمر من الكرسف ما يحاذي الفرج الداخلي لا يتحقق الخروج إلا إذا رفعت الكرسف، فيتحقق الخروج من وقت الرفع۔
ثم علم، پھر آپ جان لیں، انا مبدا الحیض، کہ حیض کی ابتدا من وقت خروج دم، خروج دم کے وقت سے ہے، الی الفرج الخارج، فرج خارج کی طرف۔ وہ حیض کی ابتدا کب سے ہے؟ جب خون رحم سے فرج خارج کی طرف نکلے تب حیض کی شروعات ہوگی۔ وہ وصول الدم الی الفرج الداخل، اور فرج داخل کی طرف خون پہنچے، وہ وصول الدم الی الفرج الداخل، اور فرج داخل کی طرف خون کے پہنچنے سے، فإذا لم يصل إلى الفرج الخارج، پھر جب خون فرج خارج کی طرف نہ پہنچے، بحیلولۃ الکرسف، کرسف کے ہلنے سے، لا تقطع الصلاۃ، تو نماز نہ توڑے، فعند وضع الکرسف، پھر کرسف کے رکھنے کے وقت، انما يتحقق الخروج، بے شک خروج متحقق ہوگا، اذا وصل الدم الى ما يحاذي الفرج الخارج، جبکہ خون فرج خارج کے برابری کو پہنچے، من الکرسف، کرسف سے، فاذا احمر من الکرسف، پھر اگر وہ کرسف لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، پھر اگر کرسف سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، ما يحاذي الفرج الداخل، جو فرج داخل کے برابری کو ہے، لا يتحقق الخروج، خروج متحقق نہیں ہوگا، الا اذا رفعت الکرسف، لیکن جب کرسف اٹھا لے، فيتحقق الخروج، تو خروج متحقق ہوگا، من وقت رفع، رفع کے وقت سے، اس کے اٹھا لینے کے وقت سے۔ کیا مطلب؟ اس پورے عبارت اور ترجمہ کا یاد رکھیے گا، المحیط میں ہے کہ عورت کا مخصوص سوراخ منہ کی طرح ہوتا ہے، چنانچہ فرج داخل ایسا ہے جیسا کہ دانتوں اور منہ کے اندرونی حصہ کے درمیان ہو، اب بکارت کی جگہ دانتوں کے مشابہ ہے، اور ایک بکارت کہتے ہیں ایک پتلا پردہ ہوتا ہے جو وتی وغیرہ سے زائل ہو جاتا ہے نا۔ فرج خارج ہونٹوں اور دانتوں کے درمیان کا معاملہ ہے، اسی طرح ہے، لہذا ابتدائی حیض کب شمار ہوگا؟ جب فرج خارج کو خون پہنچے، اگر خون نکلا اور فرج داخل ہی میں رہ گیا تو پھر حیض کی ابتدا نہیں ہے، لہذا ایسی حالت میں عورت نماز نہ چھوڑے، کیونکہ یہ ابھی تک حائضہ کے حکم میں نہیں ہوئی، اس لیے کہ خون ابھی تک فرج خارج تک نہیں آیا، لہذا جب تک فرج خارج میں خون نہ نکلے تو وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا، اور جب حیض نہیں ہوا تو عورت نماز نہیں چھوڑے گی۔ ٹھیک ہے؟ ہاں ایک بات ہے، جب اس کپڑے تک خون پہنچ جائے جو کہ فرج خارج کے مقابل میں ہے تب نماز چھوڑ دے۔ حیض کے وقت حیض کا خون رکانے کے لیے محترمہ لوگ کرسف رکھتے ہیں، ہے نا۔ کرسف کس کو کہتے ہیں؟ کرسف کہتے ہیں لغت میں کپاس کو، اور اصطلاح میں کپاس یا کپڑے کا وہ ٹکڑا ہے یا وہ روئی وغیرہ ہے جو حیض عورت فرج کے منہ میں اس لیے رکھتی ہے تاکہ حیض کا خون کپڑے میں نہ لگے، لہذا کرسف رکھی، وہاں تک خون آ گیا تو اب مانا جائے گا کہ وہ حیض والی ہو گئی، تب نماز چھوڑ دے گی۔ اور کرسف تک خون نہیں آیا، فرج داخل ہی میں رہ گیا تو پھر حیض کی ابتدا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی۔ وَكَذَا فِي الْإِسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَالْبَوْلِ، اور اسی طرح کا حکم ہے استحاضہ اور نفاس اور پیشاب میں، ٹھیک ہے۔ وَوَضْعُ الرَّجُلِ الْقُطْنَةَ فِي الْأَحْلِيلِ وَالْقُلْفَةَ كَالْخَارِجِ، اور مرد کا ذکر کے سوراخ میں روئی رکھنے میں، مرد کا ذکر کے سوراخ میں روئی رکھنے میں، والقلفہ، اور قلفہ، قلفہ کہتے ہیں جب ختنہ نہیں ہوتا ہے
اور چمڑا آگے کا بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو قلفہ کہتے ہیں۔ کل خارج کی طرح ہے، ذکر کے سوراخ میں اگر کوئی کپڑا رکھتا ہے اور قلفہ ہے، یہ خارج کی طرح ہے۔ ثم وضع الکرسی پہ مستحب، اس کا کیا مطلب؟ اسی طرح استحاضہ، نفاس اور پیشاب میں، یعنی یہ بھی اگر خارج نہیں ہوئے بلکہ اندر ہی رہے تو اسے نہیں نماز کیا کہتے ہیں وضو ٹوٹے گا۔ جس کی ختنہ نہیں ہوئی اس کا پیشاب مثانہ سے نکلا، قلفہ تک پہنچا، قلفہ ہی میں رہ گیا ہے نا، اس سے باہر نہ بھی نکلا تو بھی وضو ٹوٹ جانے کا حکم دیا جائے گا، اس لیے کہ وضو ٹوٹنے کے سلسلہ میں قلفہ کا حکم ہر حال میں خارج کا حکم ہے۔ جی پیشاب کا قطرہ نکلا اور قلفہ ہی میں رہ گیا وہ چمڑے کے اندر ہی تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ ظاہر کا حکم رکھتا ہے۔ اسی طرح پیشاب کا قطرہ نکلا تب بھی وہ بات ختم ہوئی۔ ثم وضع الکرسی مستحب للبکر فی الحیض وللثیب فی کل حال، پھر باکرہ عورت کے لیے حالت حیض میں کرسف رکھنا مستحب ہے، باکرہ کے لیے مستحب ہے۔ وللثیب فی کل حال، اور ثیب کے لیے ہر حال میں کرسف رکھنا مستحب ہے۔ باکرہ کماری عورت ہے تو اس کے لیے خالی حالت حیض میں کرسف رکھنا مستحب ہے، اور سیبہ عورت ہے شادی شدہ تو اس کو ہر حال میں کرسف رکھنا مستحب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ باکرہ عورت کا مقام چونکہ تنگ ہوتا ہے اس لیے خون فوراً باہر نہیں آ جاتا ہے، اور سیبہ اور شادی شدہ عورت کا مقام کچھ کشادہ ہوتا ہے تو اس سے فوراً خون باہر آ جاتا ہے، کپڑا ناپاک ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کو ہر حالت میں کرسف رکھنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَمَوْضَعَهُ، آگے کیا لکھا؟ وَمَوْضَعَهُ مَوْضَعَ الْبُكَارَةِ، اور کرسف رکھنے کی جگہ بکارت کی جگہ ہے، بکارت کی جگہ ہے جہاں پردے بکارت باہر ہوتی ہے وہیں۔ وَيَكْرَهُ فِي الْفَرْجِ داخل، فرج داخل میں رکھنا مکروہ ہے۔ کرسف پردے بکارت کی جگہ باہر رکھے، مطلب اندر داخل کر دے یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ فَالطَّاهِرَةُ إِذَا وَضَعَتْ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَحِينَ أَصْبَحَتْ رَأَتْ عَلَيْهَا أَثَرُ الدَّمِ فَالْآنَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْحَیض، طاہرہ عورت، پاک عورت جب کرسف رکھے اول رات میں تو جب صبح ہوئی اس نے اس پر خون کا اثر دیکھا تو اب ثابت ہوگا حیض کا حکم، یعنی اب کہا جائے گا کہ اب وہ حیض والی ہوئی۔ پاک تھی، رات کو کرسف رکھی ابتدائی رات میں، اور جب صبح ہوئی تو دیکھی کہ اس میں خون کا اثر ہے، تو جب دیکھی تب سے وہ حائضہ کہلائے گی، تب اس کو حیض کا حکم دیا جائے گا۔ والحائض اذا وضعت اول اللیل ورأت علیہ البیاض حین اصبحت حکم بطہارتها من حین وضعت، اور حائضہ عورت جب کرسف رکھے اول رات میں، ابتدائی رات میں، اور اس میں سفیدی دیکھے جس وقت وہ صبح کی، تو اس کو طہارت کا حکم دیا جائے گا جس وقت وہ رکھی، یعنی رات کو کرسف رکھی تھی حائضہ عورت، صبح دیکھ رہی کہ اس میں سفیدی ہے تو کہا جائے گا کہ وہ رات ہی کو پاک ہو گئی تھی، لہذا رات کو پاک ہو چکی تھی، اب اس کی فجر کی نماز چلی گئی، عشاء کی نماز چلی گئی تو اس کو قضا کرنی ضروری ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلے سبق لمبا ہو گیا، اتنا یاد کیجئے، آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔